السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے ساتھ کل سورہ یوسف تک ہم نے بات کی تھی۔ سورۃ الرعد جیسے اس کا نام کڑکدار ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت اس سورت کے اندر پورے جاہ و جلال میں ہے۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں، تو بعد میں قرآن مجید کا تذکرہ بھی ہوگا۔ تلک آیات الکتاب، یہ نشانیاں ہیں، یہ احکام ہیں، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ الحق، وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایمان کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں حساب دینا ہے، تیاری کرو۔ تو کہتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کس چیز کا حساب، کیسی پابندیاں، کیسے احکام؟ اللہ اب اپنا تعارف کرواتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، لوگوں ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اکٹھی کر کے ایک چھت پلر کے بغیر کھڑی کر دیں، چھوٹی موٹی۔ ہم نے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں آسمان کھڑا کر دیا ہے، ابھی بھی یقین نہیں؟ ثم استوى علی العرش، ما فوق عرش پہ مستوی ہے، چونکہ تمہیں دکھتا نہیں، یقین نہیں ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند ایسے ہی مسخر نہیں ہے، کوئی ہے کہ جو ان کو فضا میں چلا رہا ہے اور گرنے نہیں دے رہا۔ اور کل یجری لاجل مسمى، اللہ نے جتنا ٹائم جس کو دیا ہے وہ اس ٹائم میں ظاہر ہوتا ہے، جب غروب کرتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے۔ یدبر الامر، امور کی تدبیر وہی کر رہا ہے۔ کون ہے جو گھاس اگا رہا ہے، اگتے پتوں کو ڈائیوں میں کٹ کر کے ان کے اندر جو ہے وہ سلائیڈیں چلا کے ان میں روح اور غذا کو کس طریقے سے اس نے پیدا کر کے چلا رکھا ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں۔ یفصل الآیات، وہ اپنی نشانیوں کی تفصیلات پیش کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم، تاکہ تم اللہ کے لقاء کے ساتھ توقنون، یقین اور ایمان رکھنے والے بن جاؤ۔ اللہ مزید، یعنی کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج بیان کم ہے، غصہ زیادہ ہے۔ رحمان رحیم رب پورے روب اور جلال کے ساتھ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہ زمین کو بچھایا کس نے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، پہاڑوں کے کیل ٹھوکے کس نے؟ وَأَنْهَارًا، کھود کے نہریں اور دریا چلائے کس نے؟ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، انواع و اقسام کے دسترخوان پہ پھل لگا کے بیٹھے ہو، یہ درختوں کے اوپر ان کو بنا کے، ان کو کڑوا کر کے، مٹھاس میں بدل کے، پکا کے تمہارے تک پہنچایا کس نے؟ جعل فیہا زوجین اثنین، پھر ان پھلوں کے جوڑے کس نے بنائے؟ یغشی اللیل النہار، رات دن پہ چڑھا دیتا ہے، اور کس طریقے سے ایک دوسرے کو کور کرتا ہے، آگے پیچھے چلا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگر فکر ہو، عقل ہو، دانائی ہو، سمجھ ہو، سوچ ہو تو یہ نشانیاں بڑی بھاری ہیں۔ اللہ پھر کہتے ہیں وفی الارض قطع متجاورات، لوگوں زمین کے اندر ذرا گھوم کے دیکھو، پھر کے دیکھو، اس کے مختلف انواع و اقسام کی تقسیمات کو دیکھو، قطعات کو دیکھو۔ وجنات من اعناب، کہیں تمہیں آپ کو انگوروں کے جو ہے وہ باغ ملیں، وزرع ونخیل، کہیں آپ کو کھیتیاں ملیں، کھجوروں کے باغات ملیں، سنوان و غیر سنوان، آپ دیکھیں تو صحیح، کسی کے گچھے بنے ہوئے، کسی کے آپ جو ہے وہ سیٹ لگے ہوئے، کوئی الگ الگ جو ہے وہ لگا رکھے ہیں۔ کون ہے
یہ وہی تو ہے یسقا بماء واحد، ایک پانی ملتا ہے، کوئی میٹھا ہے کوئی کڑوا ہے، کسی کا ٹیسٹ اور ہے، کسی کی رنگت اور ہے، ایک پانی سے جو ہے وہ سینچے جاتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم ان کے ٹیسٹ الگ کر دیتے ہیں، کسی کو بہت، آپ دیکھیے آڑو اور آم پڑے ہوں، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ گھر میں پھل لاؤ تو ایک لاؤ، جب زیادہ لائے جاتے ہیں تو ایک ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ ایک پھل ہوگا، اللہ کی نعمت کو لیجئے، ٹیسٹ دیکھیے، اگلے دن اور لے آئیے، پھر جب لائیں تو اور لائیں، لیکن اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ کبھی کھا کے دیکھا، ایک آم ہی کو لے لو تو ان کے ٹیسٹ الگ الگ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں تھی کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تعجب کرنا ہے نا تو ان کی باتوں پہ تعجب کرو، جب یہ کہتے ہیں کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے بنائے جائیں گے۔ کون ہے جو مٹی سے یہ سب اگا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، فصلیں چلا رہا ہے، رنگ دے رہا ہے، ان کے اندر فلیور بھر رہا ہے، مٹھاس دے رہا ہے؟ اور کون ہے کہ جس نے آم کے اوپر جو ہے وہ تیزاب رکھا ہے، کیمیکل رکھا ہے، اس کو نکال کر کے کھاتے ہو نا، جو آم کو پکا رہا ہے وہ ہے جو ایک ٹہنی سے اس کو لے کر کے پھر اس کو لٹکار کے بنا کے آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، انہوں نے اپنے رب کی ربوبیت، رب کی تخلیق، رب کے اعمال، رب کے یہ معاملات، اتنی جو ہے وہ مخلوقات سب کا انکار کیا ہے۔ اب ان کا حل اگر نہیں مانتے تو چھوڑ دیجئے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ہم ان کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر ان کو توق سمیت کھینچ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ سدا رہیں گے۔ آپ کو کہتے ہیں اگر کوئی ہے تو لے آئیے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تو ان کو ذرا کہہ دیں تھوڑا حوصلہ رکھیں، تھوڑا صبر کریں، پہلی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی مثالیں ہمارے پاس ہیں، رب پھر بھی مغفرت والا ہے۔ اگر انسان اپنے ظلم کو چھوڑ کے توبہ پہ آ جائیں معاف بھی کرتا ہے، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تیرا رب بڑا سخت ہے سزا میں۔ اور پھر اس کے بعد باتیں کرتے ہیں کہ قرآن نے کوئی نشانی کیوں نہیں دی۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، ہر قوم کو رب نے ہدایت دینے کے لیے رہنما بھیجا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مؤنث کے پیٹ میں، مادہ کے پیٹ میں حمل کس چیز کا ہے، وما تغید، اور اس کے اندر غیظ اور چل کیا رہا ہے، الارحام، رحموں میں چھپا کیا ہے، کم کیا ہو رہا ہے، وما تزداد، بڑھ کیا رہا ہے، کس کو پیٹ کے ساتھ لگا دیا ہے۔ امام مالک اپنی ماں کے پیٹ میں 5 سال رہے، کم سے کم مدت حمل جو دنیا نے دیکھی 6 ماہ۔ 6 ماہ کے بعد اگر اولاد ہو گئی ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ حلالی نہیں ہے، ایسے کیسز آئے ماں کے پیٹ میں، کوئی 2 سال رہا، کوئی 3 رہا، کوئی 5 رہا۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، اس کو ریموو کر دیا جائے، ڈی این سی کر دی جائے، لیکن وہ رب پہ یقین رکھنے والے، ماؤں کے پیٹ میں جن کی نشو و نما رب نے روک لی، لیٹ کیا، دنیا میں آئے تو پھر امام بنا کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، رحموں کے اندر کیا ہے تیرا رب جانے۔ اور یاد رکھیے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، کس ماں کے پیٹ میں کس بچے کو کتنی مقدار میں جسم دینا ہے، کیا سائز دینا ہے، کہ ہڈیاں دینی ہے، کتنا رزق ہے وہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر کو بھی جانے، غیب کو بھی جانے، الکبیر المتعال، علو والا بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے جا رہے ہیں، تم ظاہر بات کرو یا چھپ کے کرو، وہ سب جانتا ہے، وہ راتوں کو دن کو چلانے والا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، لوگو تم کیا جانو، معاملات آگے پیچھے دائیں بائیں نگرانیاں جو اللہ کے امر سے حفاظتیں ہو رہی ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تم خود کو نہیں بدلنا چاہتے، کروٹ نہیں لینا چاہتے، تم اٹھنا نہیں چاہتے، حق کو دیکھنا نہیں چاہتے، قرآن سننا یا پڑھنا نہیں چاہتے، تو پھر یاد رہے اللہ بھی ہدایت انہی کو دیتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، آپ جا کر کے کہیں کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے پہلے پوچھتا ہے انسٹال کرنی ہے، جب تک آپ اسے کلک نہیں کرتے وہ اپنا کام شروع نہیں کرتا۔
حالانکہ اپنی پاکٹ میں ہے، جیب میں ہے، موبائل آپ کا ہے، پھر آپ کے پاس وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں آپ نے جا کر کے یہ سارا انسٹالیشن، قرآن موجود ہے، گھر موجود ہے، رحمان موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، علامات موجود ہیں، جسم، طاقت، قوت آپ کے اندر وہ سارا کچھ ہے، آپ نے آف کر رکھا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو دیا تھا، سسٹم آپ نے بگاڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد پھر اپنے قوم کو کہتے ہیں سنو، هو الذی یریکم البرق خوفا، میں نے تمہیں بجلیاں پھینک پھینک کے ڈرایا، زرق برق سے ڈرایا، اور وَطَمَعًا یہ امید بھی تھی کہ چلیں بادل آئیں گے، گرجیں گے، برسیں گے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اور وہی ہے جو بادلوں کو الثقال، پانیوں سے بھر کر کے، ٹینکر لا کر کے، سیاہ کر کے آپ کے اوپر بچھاتا ہے، پھر ان کو رگڑتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَةٍ، تم سمجھتے ہو کہ رگڑ کی یہ آواز ہے، یہ بادل، یہ بجلیاں، یہ چمک، زرق برق، یہ کڑک، یہ میرے ڈر سے ہے، اور یاد رہے وہ میری ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، جسے تم رعد اور کڑک کہتے ہو، وہ میری تعریفیں کر رہی ہوتی ہے۔ اور والملائکۃ من خیفہ، اس منظر کو دیکھ کے جسے تم بارش کو کہتے ہو کہ برکھا برسے گی، ہم نہائیں گے، مرضیاں کریں گے، کھیتی باڑی ہوگی، میرے فرشتے ڈر سے اس وقت جو ہے وہ میری حمد و ثنا میں، تسبیح میں لگے ہوتے ہیں، اور تم بڑے ایزی ہوتے ہو۔ کتنی قومیں میں نے ایسے برباد کر دی ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑا سا بادل دکھتا، آتے مسجد میں، آتے قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدوں میں پڑ جاتے، اللہ سے معافیہ مانگتے، اللہ اسے عذاب نہ بنا دینا۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، کون ہے جو بجلی کی گرج چمک اتارتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، کس کو پکڑنا ہے، کس کو اٹھانا، کس کو جلانا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ اس اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہیں اور لڑتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اب بھی اتنی قوت، اتنی پاور، اس کی طاقت، حول جو ہے نا چینج کو کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری کائنات مل کے موسم نہیں بدل سکتی۔ ہم نے کتنے ایسی چلا رکھے ہوتے ہیں، ہر بلڈنگ میں 2 4 5 10، موسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا لاتا ہے، بارش برستی ہے، ہوائیں چلاتا ہے، موسم گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے، اور پھر بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب چند پل پہلے تو یہاں گرمی تھی۔ کون ہے جو پورے سسٹم بدل کے رکھ دیتا ہے؟ لہو دعوت الحق۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں اتنی نشانیاں دے کے، میری دعوت حق، میری طرف بلانا حق، میری جو ہے توحید بیان کرنا حق۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، لوگوں جو میرے علاوہ جس کو پکارتے ہو، وہ تمہیں کون سا جواب دیتے ہیں؟ آج کا مشرک کہتا ہے اچھا وہ جواب نہیں دیتے تو اللہ کب جواب دیتے؟ اب لوگوں نے یہ سنا ہے، وہ جی فلاں دربار گر گئی ہے، تو کسی نے کہا جی بابا جی نے بچایا کیوں نہیں؟ پتہ ہے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ مکے میں کرین گر گئی تھی تو رب نے کیوں نہیں بچائی؟ رب کے مقابلے ہے۔ اللہ عقل اور دانائی سمجھانے کے لیے کہ تجھے دے رکھی ہے، مثال دیتے ہیں، اللہ کا باسط کفئی، اس شخص کی طرح جس نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں کہ پانی 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 پانی، الی الماء، کیوں؟ لیبلغ فاہ ما ہوا ببالغ، یہ بیٹھ کے ہزاروں بار بھی کہتا رہے پانی پانی پانی، ایسے پانی نہیں آنے والا، بھیجے گا تو رب دے گا، تجھے کوئی اور نہیں، یا رب اپنا کوئی بندہ بھیجے گا۔ یہ مرا ہوا کسی قبر پہ جس کو جا کے بلا رہا ہے، ڈھیری پہ بلا رہا ہے، وہ آپ اپنے تیرے رب کی رحمتوں کا محتاج ہے، کہاں جا کے مانگ رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے اور پکار رہا ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کفر کرنے والے ظالموں کی دعائیں یہ سب رائے گاں چلی گئی، کسی کام نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ آپ نے سجدہ کیا تھا، گھر جا کے سجدہ کر لیجئے گا، یہاں کرنا چاہتے ہیں تو ہم سبھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کسی کو مانے یا نہ مانے۔ اچھا یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اللہ اسے کرواتا ہے، اللہ اسے کرواتا ہے۔ کیسے؟ میرے ساتھ کمپنی باغ چلیے، یا صبح آپ اکیلے چلے جائیے، جنہوں نے کبھی مسجد میں آ کے نہیں نہ دیکھا، وہ وہاں پہ سر نیچے کر کے ٹانگے اوپر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، مختلف ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی یوگا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بھائی یہ نہیں کرو گے جو دین ہے، جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے،
جو رب کی تخلیق ہے, جو کمپنی کا اصول قاعدہ اور ضابطہ ہے, وہ نہیں کرو گے تو کرنا تو پڑے گا. بینڈ دیا ہے, ہاتھ بنائے ہیں, کشکول پھیلانا تو پڑے گا. کبھی سر اٹھا کے اوپر کہنا تو پڑے گا. کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ اپنے ماتھے کو دیوار میں جا کے مارنا پڑے گا, مٹی ہونا پڑے گا. جب ماننا جو نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ کے گمراہ ہیں, اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تم جو اپنی جان کے مالک نہیں, پیٹ میں ہوا بھر جائے, میں راستہ نہ دوں تو ان کی موت. تینوں پوے کلنج دی پیڑ تے دوجا ساہ نہ لویں, آندراں لے کے بیٹھا ہوں جی کٹھیاں ہو گئیاں, وہ کسی نے مجھے نظر لگا دی ہے. سنا ہوگا آپ نے ایک دو دنوں میں آن لائن جادو بھی ہوتا ہے. وہ بھائی ہزاروں بار گلے بیٹھے, اتنا بھی ذہن میں اپنے شک ڈال کے مت بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ نہ کرے. وہ بہت کچھ دکھاتا ہے. جب مجھے کھانسی آتی ہے تو کوئی اندر کا سسٹم سیدھا کر رہا ہوتا ہے, جسم کھنچ رہا ہوتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ مالک ہے, وہ الہ ہے. لیکن آج ہی کالج میں تھا تو ایک ساتھی ہے, کہنے لگے جی میرے اوپر وار بڑا سخت ہے, آج موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا, میرے اوپر وار بڑا سخت ہے, آج میں بیٹھا بیٹھا سو گیا ہوں, وار بڑا سخت ہے, میں چلتا چلتا گر گیا ہوں. وہ بھائی سارے چلتے ہی گرتے ہیں, بیٹھے ہوئے کے گر جاتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, 10 15 20 مر جاتے ہیں. یہ سب جنات جادو. رب کہاں ہے؟ او بھائی رب کہاں ہے؟ کوئی مسئلہ بنے, عقیدہ کہتا ہے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم کسی اور کے نہیں ہیں. کوئی کرے بھی معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ میں. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کھڑی ہے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ سورتیں کھڑی ہیں. قل هو اللہ احد, میرا رحمان کھڑا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کون ہے جو میرا نقصان کر سکتا ہے اگر رب نہ چاہے؟ یہ میرے رب نے کوئی آزمائش لی ہے, میں آزمائش کے اوپر اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں, میں رجوع کرنے والا ہوں, میں استغفار کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں. میں اپنے اس حادثے کے معاملے میں اپنی کسی خطا کو دیکھتا ہوں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے, میرا اپنا کوئی ایسا معاملہ ہے, کھانے پینے میں کوئی غلط جو ہے ہو گیا ہے, بیماری تو اللہ شفا دینے والا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سنبھالیں. ہر چھوٹی موٹی بات پہ وہ جی دشمن نے وار کر دی ہے, یہ پھپھو لڑ گئی ہے, یہ ہمسایہ لڑ گیا ہے, یہ چچے تائے آ گئے ہیں, یہ ماموں نے ایسے کر دیا ہے, یہ میرے بھیا نے کر دیا ہے, یہ فلاں بہنا نے کر دیا ہے, وہ جی میری بھابھی مجھے لے ڈوبی ہے. جانے دیجئے رب بھی ہے کہیں. سورۃ الرعد والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو کہتے انہوں نے سورۃ رعد لکھ دے, انہیں یہ بتا دیں. او بھائی سب بادل کڑکا, بجلی آئی, فلاں پیر بڑے غصے میں ہے, بابا جی اج جیڑا نا جی بہت شمس تبریز جیڑے نے اج تپے نے. اللہ نے سارے عقیدے درست کر کے رکھ دیے اور فرمایا سنو, قل هل يستوي الاعمى والبصير, دیکھنے والا اندھا برابر, فیصلہ دو نا ذرا, دیکھنے والا اور اندھا برابر. ام هل تستوي الظلمات والنور, یا لائٹ بھیج دی جائے, اندھیرا کر دیا جائے, گھپ اندھیرے اور روشنی برابر. ام جعلوا للہ شرکاء, عقل نہیں ہے یہ سمجھتے ہوئے بھی پھر رب کے شریک. خالقوں کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم, انہوں نے بھی کچھ دنیا میں بنا رکھا ہے, کوئی سیب, کوئی انگور, کوئی کھجور, کوئی پھل, کوئی میٹھا, کوئی درخت, کوئی فصل, کوئی ٹانڈا, کوئی جو ہے وہ پٹھا, وہ جانوروں کا کھانا اور کھاپا, کوئی توڑی شوڑی, کوئی مونجی. انہوں نے کچھ بنایا کہ وہ کہن کہ یارا پیران دا بھی نار رل گیا تے اللہ دا بھی رل گیا, ان کی کریے دو میں کٹھے نے. اللہ کہتے ہیں دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھ, کچھ نہیں بنا سکے. بنایا ہے تو میں نے بنایا, انہیں بھی بنایا تو میں نے بنایا, ان کے اولادوں کو بنایا تو میں نے بنایا, اور ان کے جسم کی ڈیل ڈال کو سیٹ کیا تو میں نے کیا. انہوں نے بھی جو کھایا وہ میں نے بنایا, ان کو جو مٹی ملی ہے وہ بھی میری بنائی ہوئی, میری بنائی ہوئی. جس پہ چلتے ہیں وہ بھی میرا بنایا ہوا. جہاں فضا میں رہتے ہیں, سانس لیتے ہیں, وہ فضا و ہوا میری بنائی ہوئی. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء, بول, ہر چیز کا خالق اللہ ہے, بول.
یہ صرف حضور کو نہیں، براہ راست ان کو حکم وہی آئی، بالواسطہ ہمیں بھی ہے۔ آنکھاں تھی انہوں سمجھاوا نہ انہوں، کل بول کے لب آزاد ہیں تیرے، وہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق، وہی واحد، وہی قہار، آسمانوں کے اس کے، اور ندیاں نالے بہا دے تو اسی کے، پھر اوپر جو وہ جھاگ چڑھا دے تو اس کی، وہ سمندروں کے اندر مد و جزر پیدا کر دے تو تخلیق اس کی، مثالاں دیتا ہے وہ حق اور باطل کی، اور پھر تمہیں بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور اصول یاد رکھو، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو مفید ہوگا وہ دنیا میں رہے گا، جو فائدہ مند نہیں رہتا، سگریٹ پی کے سگریٹ کی ڈبیا ایک نشہ کرنے والا بھی پھینک دیتا ہے۔ آپ بھی کیلا کھا کے چھلکا پھینک دیتے ہیں، کنوں اندر سے لے کر کے چھلکے کو یا سلام کہہ دیتے ہیں۔ جب تک مفید ہے، ضرورت ہے، چھلکے کو کوئی نہیں اتارتا۔ جب ضرورتیں پوری ہو جائیں، چھلکا بنا کے پھینک دیا جاتا ہے، سکا باپ کیوں نہ ہو، سکی ماں کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بہنیں کیوں نہ ہو، ضرورت ہے تے نور محمد، ضرورت ہے تو نور محمد، مطلب نکلے آتے نورا۔ ہاں جی، بات صحیح کہی تھی کسی نے، کوئی کسی انداز میں قرآن سمجھا رہا ہے۔ اب اگلے ایک نکتہ سمجھ لیجئے، اللہ کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تم لاکھ کوششیں کر لو، ہاتھ پاؤں مار لو، اللہ نے جب تک رزق وسیع نہیں کرنا وسیع نہیں ہوگا۔ اللہ جس کا تنگ کر دے وہ جو مرضی کوشش کر لے، جس کا اللہ وسیع کر دے اس پہ ٹونے کر لو، جادو کر لو، حسد کر لو، اس کے بارے میں بولیاں بول لو، باتیں کر لو، اللہ نے جنہوں کھلا دینا ہے انہوں کھلا ہی دینا ہے۔ ہم نے پچھلے کوئی 5-7 سالوں میں جو ظلم دیکھا ہے نا، اللہ نے جن کو قدرتی طور پہ جاگیردار بنایا تھا، مال والے، پیسے والے، اللہ کے اپنے فیصلے من، ہم نے ان کے اوپر نظر، انہاں دی کوٹھی ایڈی ہے، ان کی گاڑیاں اتنی ہیں، گننا شروع کر دیا، خود کچھ کرنا نہیں، خود کچھ کرنا نہیں، اور ساری دنیا کو کہنا ہے چور چور چور۔ سر جی سچی بات کہی تھی کسی نے، میں آج ہی سن رہا تھا، حکمران تے ساڈے سارے چور نے، اسی سارے ہی چنگے تے نیک لوگ ہاں، جے ایڈے ہی نیک ساں تے 20 روپے دے پلاسٹک دے گلاس نو سنگلی کیوں ماری ہوئی ہے؟ اس جیسی 20 مثالیں ہیں۔ میں اندر آتا ہوں نا تو اللہ کی قسم خلاصہ بیان کر رہا ہوتا ہوں، آپ اس کو بے شک کاٹ کے کلپ بنا کے دنیا سے جو ہے وہ ویوز لے کے کہیے گا، لیکن حقیقت بات ہے کہ کسی بھی مسجد میں ابھی تک ہم بے خوف نہیں ہوئے کہ جوتا اتار کے آئیں گے تو واپسی پہ وہاں ملے گا۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری ہے، اور ابھی ہم مسجدوں سے ٹچ لوگ ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے، توحید تسلیم کرنے والے، پیغمبر کو اپنا ہادی اور رہبر کہنے والے۔ ہم نے وہ مسجدیں بھی دیکھی ہیں جہاں لوگ آتے ہوئے موبائل باہر چھوڑ آتے ہیں، آپ نے کلپس میں دیکھا ہوگا، آتے ہیں اللہ کے گھر میں یہ لانے کے قابل نہیں، انہوں نے باہر رکھا ہو تو جاندیاں نو کوئی کسی دوجے دا نہیں چکتا، اپنا ہی پیا ہوندا وہی لے جاندے ہیں۔ سر جی ایسا ایمان، ایسا ذوق اس زمین کے اوپر موجود ہے، لیکن کیا کریں، کیسے کریں، کب کریں، کس کو سمجھائیں؟ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ بیت اللہ میں جا کے جوتا وہ نہیں ہے جو میں نے جہاں رکھا ہے، کہنے والا کہتا ہے پاجی یہ تھے جدھا مرضی پالو، اللہ دے یہ پالو، آپ اللہ کے مہمان ہیں، جوتے بھی وہاں جتنے سال رہے کوشش کی کہ نہیں، اگر میرا نہیں ملا تو میں کسی کا لے کے جانے والا نہیں ہوں، ننگے پاؤں چل لیں گے، دیکھی جائے گی کہیں اور سے لے لیں گے، چلیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میرے ایسے کرنے سے نظام بدل جائے گا، لیکن کچھ ہونا تو چاہیے نا، کوئی عزم بالجزم۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں سنو، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ہے وہ آیت سورۃ الرعد میں جہاں کڑک تھی، جہاں بجلیاں تھیں، جہاں دل سہمے ہوئے تھے، جہاں آیات بجلی نما بن گئی تھیں، جہاں دلیلیں اپنی زرق برق کے ساتھ، مالک غصے میں ہے اور وہ کہتا ہے اگر تکلیف میں ہو اور میری ہیبت تمہیں کہیں ستائے تو میرا نام لے لینا، تمہارے دل کو سکون ہو جائے گا۔ یقین کیجئے بڑی دفعہ دل گرفتہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، نم دیدہ ہوئے، غم دیدہ ہوئے، اگر کہیں سے سکون ملا یا اما ملی تو کہاں ملی؟ اللہ وہ تیرے ہی در پہ ملی اور تیرے سامنے ملی، تیرا نام لینے سے ملی، دل پر سکون ہوئے، ایمان لائے، عمل صالح کیے، طوبی لہم، خوشخبری ہے تمہارے لیے، طوبی لہم، جداں دے بھی جے تواڈے لیے خوشخبری ہے، ماڑے جے چنگے جے ساڈے لیے خوشخبری ہے، لہم
ان کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں وہ حسن و مآب، تم لوٹو گے تو کسی اچھے ٹھکانے پہ لوٹو گے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اس سے پہلے بھی امتیں آئیں، باتیں ہوئیں، آیات آئیں، وہی بھیجی گئی، انہوں نے کفر کیا رحمان کا. قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت، میرا اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، اسی پہ میری توکل ہے، میں نے اسی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، قرآن کے ذریعے ہم پہاڑوں کو چلا دیں، زمین کو چیر کے رکھ دیں اور مردے اٹھ کے بولنے لگیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی وہیں کے وہیں ہیں. امر سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب چاہے تو کر سکتا ہے، یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت سب کو دے دیتا، لیکن اس نے دیکھا ہے کہ خود کون مانگتا ہے، خود کون لیتا ہے. اللہ تعالیٰ باتیں کرتے جا رہے ہیں، تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کو آگے لے کے پھر اللہ تعالیٰ اگلی سورت اور سورہ ابراہیم آغاز اسی انداز میں، لیکن سورہ رعد کی اینڈ اللہ نے کی ہے، اور یہ مجھے جملہ ہلا دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں واللہ یحکم، میرا حکم، میرا آرڈر، میرے فیصلے، میں جو کروں. آپ کون ہوتے ہیں؟ اچھے گھروں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑوں کی بات میں نہیں بولتے. اچھی تربیت، اچھے بچے، ماں باپ بڑے وڈیرے بیٹھے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور اگر معاملہ برعکس ہو، ابے کو کہتے ہیں ابا جی تسی چپ کرو، تو نہیں پتا میں دسنا. نوشارہ کی سائڈ پہ ایک بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو میزبانوں نے کہا جی یہ بزرگ ہیں، ذرا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بڑے ایک نامی گرامی بزرگ سے ان کا تعلق اور سلسلہ تھا. بیٹھ گئے. ابھی والد بولا نہیں، بیٹا پہلے بول رہا ہے. بات بیچ میں کوئی بات کرنے کی کوشش، اچھا ابا جی یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، میں سے چل رہا ہے. سنا بیٹی کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، سامان نہیں دے رہے، بڑے نامی گرامی ہیں، آپ کہہ دیں. اچھا میں نے کہا بیٹا اگر برا محسوس نہ کریں تو یہ طلاق آپ کی وجہ سے ہوئی. میرا کتنا جی انہوں نے اپنی لڑائی سی فلاں مسئلے سے. میں نے کہا نہیں ہونی تھی، آپ کا رویہ بتا رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات، بڑے بیٹھے ہیں نا، تو جمیا نہیں سے جدو انہوں نے بیاہ کیتا سی، انہیں بھی کوئی عقل ہے، بات کر لینے دیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جو فیصلے کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر کبھی بھی نکتہ چینی نہ کرنا، حاشیہ نشینی نہ کرنا. اپنی ناک دیکھ کے نا کبھی اس پہ نکتہ چینی مت کرنا. اللہ نے موٹی کیوں بڑھاتی ہے، لوکاں دی پتلی لمبی چونج والی، میری موٹی، میری بیٹھی ہوئی کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، طوطا ناک کیوں ہے. وہ بھائی اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اسے جیسے اچھا لگا. پتہ نہیں اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی. کتنے لوگوں نے پلاسٹک سرجری کروائی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. رب کو جب مقابلہ کرو گے، مائیکل کیا نام تھا اس کا، کیا نہیں اس نے کیا، کیا نہیں کیا. ایسی بریکیں کسی ABS گاڑی کے اندر وہ بھی نہیں تھی جیسی وہ بریک لے لیتا تھا ڈانس میں. اچھا جی، حاشیہ نشینی اور نکتہ چینی. کتنے سال جینا چاہتے ہو؟ کم از کم 150 سال. آ جاؤ پھر یہ پڑھیے، 60 کے قریب نہیں رب نے ہونے دیا. تو اس لیے نکتہ چینی کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ کے واسطے رک جائیں. حاشیہ نشینی ابھی نہیں، ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، کرتے ہیں لوگ. یہ درست نہیں، یہ ڈیزائن صحیح نہیں، یہ ایسے نہیں، یہ موسم ایسا نہیں، یہ ملک اس کا جو ہے وہ محل وقوع اچھا نہیں. او بھائی رب نے بنا دیا ہے، اس کی اپنی حدیں اور سرحدیں. اور اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے. اندھیروں سے نکال کے. سر جی سچی بات ہے، یہ قرآن نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، میں انہیں چانن چ اس ویلے نہ بیٹھا ہوں، میں اتنے کتنے کھیتاں چ اس ویلے نیرے چ فل ستیا ہونا سی. سادی سی بات کر رہا ہوں. تسی مینوں کرسی تے بہا چھڈیا تو میں رمبا پھڑ کے کتے گھاہ کھوتر دیا ہونا سی، کتے پٹھے وڈ کے تے ٹوکا کر دیا ہونا سی، کتے گتاوا بنان دیا ہونا سی، کہیں بھینسوں گایوں کے ساتھ، یا جو دنیا کے کام کا آ جائیں وہ کر رہا ہوتا. یہ قرآن ہے جو آپ کو دنیا میں بھی نفیس کر دیتا ہے اور نور میں لے آتا ہے، روشنی میں، اندھیروں سے. کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کے اندھیرے نکال کے مطلع صاف کر کے رکھ دیتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ حمد والے غالب کے رستے پہ لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہہ دو، اعلان کر دو،
تمہارے رب کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے والے بن جاؤ جس حال میں ہے میں اور بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، نہ شکرے بنو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ سخت ہو جائے گی۔ اب اللہ ایک سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے گا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یار جس نے آسمان زمین یا جتنی پیچھے نشانیاں آئی ہیں سورہ رعد میں، بتائیے کہ اس رب میں شک ہے؟ وہ ملحد، کافر، ظالم ہو تو انسان نہ، بتاؤ ذرا کس منہ سے، غالب نے کہا تھا کس منہ سے کعبے جاؤ گے، میں کہتا ہوں کس منہ سے سانس لیتے ہو، کس ناک سے سانس لیتے ہو، اگر تمہیں رب یاد نہیں آتا، بنانے والا نہیں آتا۔ اماں کے پیٹ میں یہ ڈائی کس نے لگائی تھی؟ 12 بچے، 12 کی شکل الگ۔ ایتھے تے بوٹ لین جاؤ نا ایک کمپنی دے، وہ کہندے جی وہ ڈائیاں لگیاں نے، ہن جڑا آرڈر وہدا ہی ملنا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اچھا تو ایک طرح کے بنا دیتا، نہیں کیا اس نے، الگ الگ نقشے کاٹے، شکلیں بنائی، پھر بھی شک۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافر اگر جتنے مرضی اپنی وہ سوشل ورکر بن جائیں، کام کریں، این جی اوز بنا لیں، خدمت خلق کریں، اور انہوں نے تو عمرے بھی کیے تھے، حج بھی کیے تھے، طواف بھی کیے تھے، بیت اللہ کی حفاظتیں بھی کی تھی، نگرانیاں بھی کی تھی، ستو بھی پلائے تھے، اللہ کہتے ہیں ان سب کے اعمال ایسے ہیں جیسے آگ کی راکھ تیز آندھیوں میں اڑ کے جو ہے وہ چلی جاتی ہے، ان کو کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں بچنے والا، ایک گمراہ کے گمراہ بہت دور کے۔ آپ نے دیکھا نہیں آسمان اور زمین کو بنانے والا رب اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئے پیدا کر دے اس دھرتی پہ۔ آپ صرف بیت المقدس کو دیکھیں، بیت المقدس 19 مرتبہ اس دنیا سے مٹایا جا چکا ہے وہ علاقہ۔ اب کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جب گزرے تھے عزیر علیہ السلام، اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی تھی، بیت المقدس بستی ویران تھی، کوئی شخص نہیں، سب اوندا منہ۔ کون ہے جو پھر آباد کرتا ہے، نئی مخلوق لاتا ہے، پہلوں کو اٹھاتا ہے، کہیں تمہیں ایسا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، ان کو جتنا مرضی کوئی ہلائے مارے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی وہ قول ہے جو قبر میں دفنا کے ہم کہتے ہیں اللہم ثبتہ بالقول الثابت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس قول کو بہت بڑی نعمت سمجھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پھر نشانیاں شروع کر رہے ہیں کہ سورج کو دیکھو مسلسل، چاند کو دیکھو مسلسل، رات کو دیکھو مسلسل، دن کو دیکھو مسلسل، سفر اپنی ڈیوٹیاں، اپنی اپنی ٹائمنگ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آپ تو اپنے سر کے بالوں سے پاؤں تلک چلے جائیں، لیکن تم بھول گئے ہو کہ جس نے یہ سارا کچھ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ بڑھاپے میں تو نے مجھے اسماعیل دیا، اسحاق دیا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے آگے معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر مجرموں کے ساتھ لے آتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سنگل لگے ہوئے ہوں گے اور جکڑے ہوئے ہوں گے، گلوں کے اندر توق ہوں گے اور ان کو پکڑا ہوا ہوگا۔ ان کو کپڑے جو ہیں وہ پتہ کس چیز کے، تار کول کے، یہ جو لک ڈالی جاتی ہے، یہ ان کے اوپر کالے سیاہ کپڑے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سیاہ سوٹ نہیں پہننا چاہیے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ تو عرض کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو بھی کپڑا ملا ہے پہنا ہے، نہ یہ لباس ماتم ہے، نہ یہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ دنیا میں جو رنگ رب نے دیے ہیں، دنیا کا حکم اور ہے، آخرت کا حکم اور ہے۔ قیامت کے دن جہنمیوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، اتنے جدھر ٹھڈ ودا ہوئے انہوں جہنمی کہہ دیے، پیٹ بڑا ہوا جہنمی کہہ دیں گے۔ وہاں رنگ کالے ہوں گے جہنمیوں کے، تسود وجوہ، دنیا چ جڑا رنگ کالا ہوئے انہوں جہنمی کہہ دیے، پھر افریقہ نو تے کی خیال ہے؟ جہنم کے اپنے احکام ہیں، لہٰذا فتوے اٹھا کے ایسے مت لگا دیا کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی سیاہ، آپ نے اوپر جو گاؤن لیا وہ سیاہ، آپ نے موزے پہنے وہ سیاہ، سر پہ خود رکھا وہ سیاہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کا نگ سیاہ۔ بعد میں کوئی اگر اس کو اپنے ساتھ خاص کر لیتا وہ اس کا معاملہ ہے۔ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، سکھوں نے رکھ لی ہے، تو کیا خیال ہے کہ داڑھی چھوڑ دی جائے؟ نہیں نہیں نہیں،
من تشبہ بقوم فہو منہم، مومن اپنی تہذیب کو چھوڑ کے جب کسی اور کی تہذیب کے مشابہ جائے گا تو پھر ان میں شمار ہوگا۔ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سبق ختم ہوتا ہے، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ باقی دیکھیں گے۔ والباقی عند الطلاق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔